میں کہتا ہوں اگر کوئی مسلمان بندہ اینٹی اسلام ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث پایا گیا ہے، اسلام جس چیز سے روکتا ہے یا پاکستان کا قانون جس چیز سے روکتا ہے وہ قانون توڑ ہے یا اسلام کی قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کو آپ سزا دیں۔ 25 دسمبر ہو تو ہمارے مسلمان ہی جا کے چرچوں میں جا کے ان کے ساتھ ان کی عیدیں مناتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہماری عیدیں مناتے ہیں۔ پیغمبر ہیں وہ تو ہمارے لیے بھی اتنے ہی معزز ہیں، ہمارے لیے بھی اتنی ہی حرمت کے حامل ہیں کہ جتنے ان کے لیے ہیں۔ تو دین اسلام تو کسی بھی مذہب کی بے حرمتی نہیں سکھاتا۔ ایک بندے نے اگر یہ حرکت کی اس کو بھی سزا ملنی چاہیے، لیکن اس بندے کو بھی کافر کردار تک پہنچانا چاہیے جو قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ اگر ایسا کوئی بدبخت شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو ریاست کو چاہیے اس بندے کو سزا دے، کافر کردار تک پہنچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈیلی پوائنٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان علی مراد۔ ناظرین، جڑاں میں جو ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آتا ہے جس پر ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ افسردہ اور رنجیدہ ہے۔ یہ یقیناً ایک قابل مذمت جو ہے وہ فیل ہے، لیکن اس فیل کے رد عمل میں جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس پر جو ہے وہ ہمارا اسلام، ہمارے لاز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اسی واقعے پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے، اور قانون جو ہے ہمارا ان کے جو ہے وہ اس حوالے سے کیا قانونی راہ عمل جو ہے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو کل واقعہ پیش آیا ہے جڑاں میں، ہمارا دین اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، دین اسلام تو میں سمجھتا ہوں بہت اس میں سخت سزائیں ہیں۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، یہ انتہائی ناقابل معافی جرم ہے۔ بینگ این اسلامک اسٹیٹ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جو ایک لاز ہیں وہ اسلامک لاز ہیں، اور یہ اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں نا اس میں اگر آپ اس کو پروب کریں نا اور انویسٹیگیٹ کریں تو کہیں نہ کہیں آپ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں نا اس واقعے کے اندر ملوث ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ملوث یہ نہیں ہے کہ وہ کرواتی ہیں، نہیں، کوئی مسلمان یا کوئی بندہ جب جا کے ان کو ایسے واقعات کے بارے میں نوٹیفائی کرتا ہے تو وہ انیبل ہوتی ہیں ایکشن لینے کے حوالے سے، وہ ایکشن نہیں لیتی۔ مطلب بر وقت ایک معاملے کو اگر انویسٹیگیٹ کر دیا جائے اور اس پہ تحقیقات شروع کر دیا جائے اور جو مجرم ہیں ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو ایسے واقعات جس طرح کل واقعہ ہوا ہے جو سننے میں آ رہا ہے کہ چرچ کو جو ہے وہ مسمار کیا گیا یا اس کو زیر آتش لایا گیا، تو ایسے واقعات اس لیے آتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہوتی۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جو ہے نا یہ کام ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر فوراً نوٹس لیے جائیں۔ جب ایک بندہ فار ایگزامپل میرے سامنے کوئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے جو اس واقعات کے بارے میں نوٹس لے، تو آبویسلی کہیں نہ کہیں انسان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور وہ پھر ایکشن لیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر جو ہے نا وہ پولیس جو ہے وہ فیل ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑا فیلئر ہے اور کہیں نہ کہیں وہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا سر کہ جن لوگوں نے جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی تو یہ جو سزا ہے، سزا یا جزا جو بھی ہے، اس کا فیصلہ جو ہے صرف ان لوگوں کی حد تک رہنا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو کرسچنز ہیں، ان کی کرسچن کمیونٹی جتنی بھی ہماری، ان کے جو 5 چرچ جو ہیں وہ جلائے گئے ہیں، 40 کے قریب ان کے گھر جو ہے وہ نظر آتش کر دیے۔ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، اگر کرسچن کمیونٹی کے چرچ وغیرہ جلائے ہیں یا وہاں پہ فساد کیا ہے، دیکھیں فساد فی الارض کے حوالے سے تو قرآن کے اندر بڑے سخت احکامات ہیں، دین اسلام بڑے سخت احکامات دیتا ہے۔ یہ ٹالریبل چیز ہی نہیں ہے نا، یہ ہمارے قانون میں بھی نہیں ہے، اسلامک لاء کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کو کافر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن دیکھیں اگر ایک واقعہ ہوا ہے اس کی آڑ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا قرآن مجید کی بے حرمتی کو تو نہیں چھپایا جا سکتا نا۔ اگر فار ایگزامپل ایک بندے نے اگر یہ حرکت کی اس کو بھی سزا ملنی چاہیے، لیکن اس بندے کو بھی کافر کردار تک پہنچانا چاہیے جو قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ مطلب دونوں کو معافی نہ دیں آپ ایک معاملے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور دوسرے معاملے کو بالکل رفع دفع کر رہے ہیں، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کسی بھی معاملے کو پروب کرنے کا، ایک انویسٹیگیٹ کرنے کے کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں۔ یہ واقعی انیشیٹ کہاں ہوا ہے؟ مطلب اگر میں نے کسی بندے کو تھپڑ مارا، بدلے میں ریٹیلیشن آ گئی، تو بھائی مجھے آپ نے دیکھنا کہ تھپڑ پہلے کس نے مارا، تھپڑ مارنے والے کو تو بھائی پہلے پکڑو نا آپ۔ دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکشن کیا تھا اور ریئیکشن کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس پہ دیکھنا نا۔ تو جس نے ایکشن کیا وہ اگر جسٹیفائی نہیں ہے تو ریئیکشن بھی پھر جسٹیفائی نہیں نا ہے۔ ایکشن والے کو بھی سزا ملنی چاہیے، ریئیکشن والے کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ پیغمبر ہیں وہ تو ہمارے لیے بھی اتنے ہی معزز ہیں، ہمارے لیے بھی اتنی ہی حرمت کے حامل ہیں کہ جتنے ان کے لیے ہیں۔ تو دین اسلام تو کسی بھی مذہب کی بے حرمتی نہیں سکھاتا۔ آج تک اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے کسی بھی لعنتی شخص نے،
کوئی بھی مردود اس طرح کا شخص پیدا ہوا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کون سے مذاہب ہے. وہ انٹالرنس تو ہمارے مذہب کے اندر بالکل نہیں ہے, دوسرے مذاہب کے اندر بے شک پائی جاتی ہے. ہم نے تو کبھی کسی پیغمبر کی بے حرمتی نہیں کی, نہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے دن یہ سویڈن اور فرانس کے بدبخت جو ہے لوگ وہ کرتے ہیں, تو پوری امت مسلموں کو منہ اور جواب بے شک دیتی ہے. لیکن مسلمانوں کی طرف سے آج تک ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں آیا. مسلمانوں کے اندر ان کے مذہب کے اندر یہ چیز الاؤڈ ہی نہیں ہے, کسی کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا, کسی غیر مسلمان کو نقصان پہنچانا بالکل نہیں ہے. اس شخص کی حد تک ٹھیک ہے سزا کا جو ایک لاہ عمل اختیار کی جائے, اس میں پوری کمیونٹی کو تو انوالو نہیں. میں بالکل اس بات کے حق میں نہیں ہوں. ایک شخص کی گناہ کی سزا پوری کمیونٹی کیوں بھگتے؟ مطلب دیکھیں, میں ایسے کئی کرسچنس کو جانتا ہوں اور میں نے ایسے ان کی اسپیچ سنی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ میں کہتا ہوں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. کرسچنس کی بات کیا کرنی ہے, ہندو ایسے پنڈتوں کی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین آدمی اس دنیا کا سمجھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے دیکھیں, ہمارے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے, اگر کوئی بندہ ہمارے دین کی عزت کر رہا ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کر رہا ہے, ہمارے قرآن کی جو ہے وہ رسپیکٹ کر رہا ہے, ایز فار ایز دس از کنسرن, تو کوئی مسئلہ نہیں, کمیونٹی وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کردار کی اور اخلاق کا درس دیا ہے نا. سب سے زیادہ ایک ان کا فوکس تھا کہ مسلمان کا کردار جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کے جو ہے کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں. ہمارے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جھلکنی چاہیے, ان کا کردار جھلکنا چاہیے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر مسلمان کو اس چیز کے اوپر بھرپور فوکس رکھنا چاہیے کہ اپنے کردار کو ایسا بنائے, مثالی بنائے کہ لوگ ہاں, لیکن اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ میں ان کو زبان سے نقصان یا ہاتھ سے یا کسی بھی اپنے عمل سے نقصان پہنچاؤں. نہیں, ان کو پریچ کرنے کا حق ہے. لا اکراہ فی الدین, فورسفلی میں کر نہیں سکتا. قرآن کی آیت ہے نا, لا اکراہ فی الدین, دیٹس کلیئر. جبر نہیں ہے نا, میں جبرن ان کو نہیں اسلام میں لا سکتا. لیکن البتہ اگر ایسا کوئی بدبخت شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو ریاست کو چاہیے اس بندے کو سزا دے, کیفر کردار تک پہنچائے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی قابل قبول ہے, نہ قرآن کی بے حرمتی قابل قبول ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ریڈ لائن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم is the red line for every Muslim. No one will ever tolerate a single word against him. No tolerance policy ہے. ہم لوگ ریاست کے ماتحت ہیں, قانون کے ماتحت ہیں. ہم ہر وہ قانونی اقدام لیں گے, ہر وہ فورم کا ہر اس فورم کے اوپر جائیں گے جہاں پہ ایسے لوگوں کو, ایسے بدبخت لوگوں کو سزا ملے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں یا قرآن مجید کی بے حرمتی کریں. آپ نے کردار کی بات کی تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ بطور مسلمان ہمارا کردار ایسا, اگر کل کے واقعے کے مطابق دیکھا جائے تو ایسا تھا, کیونکہ جو مسلمان ہمارے جتنے بھی بھائی تھے, جتنی بھی ہماری مسلمان کمیونٹی, ان کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ دیکھا گیا, رات کو فوٹیجز آئی ہیں کہ کھیتوں میں اور اوپن ایریاز میں جو وہ سو رہے ہیں ان کے ڈر کی وجہ سے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دین اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا. دین اسلام کا تو درس نہیں ہے. یہ ایک بندے کا یہ اپنا فیل ہو سکتا ہے, کسی کو نقصان پہنچے. دین اسلام تو نہیں نا کہہ رہا ہے, اس میں آپ اسلام کو تو بلیم نہیں کر سکتے. تو میں یہ بات کرتا ہوں واقعے کو پروب ہونا چاہیے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایکٹیو ہونا چاہیے. پولیس ہے, کس لیے ہے؟ پولیس کا کام ہے نا انویسٹیگیٹ کرے. کوئی شر پسند عناصر ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, اس کو سزا دے. کوئی بھی شر پسند عناصر ہے, کوئی بھی ایسا بندہ جس نے فساد برپا کیا, فساد پھیلایا, لوگوں کو نقصان پہنچایا, ان کے املاک کو نقصان پہنچایا, ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا, اس کو لا انفورسمنٹ ایجنسی. ہم تو یہ بات کرتے ہیں بینگ اے مسلم. میں کہتا ہوں اگر کوئی مسلمان بندہ اینٹی اسلام ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث پایا گیا ہے, جس چیز کا اسلام جس چیز سے روکتا ہے یا پاکستان کا قانون جس چیز سے روکتا ہے وہ قانون توڑ ہے یا اسلام کی قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے, اس کو سزا دیں. ہم یہاں پہ وہ تو بات ہی نہیں کر رہے کہ مسلمان کو پروٹیکٹ کریں. نہیں, میں کہتا ہوں جس بندے کی جتنی غلطی اتنی سزا ملنی چاہیے. 25 دسمبر ہو تو ہمارے مسلمان ہی جا کے چرچوں میں جا کے ان کے ساتھ ان کی عیدیں مناتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہماری عیدیں مناتے ہیں. جو مرضی ہے دیکھیں, یہ الگ بحث ہے کہ صحیح ہے, ٹھیک ہے یا نہیں ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے وہ ہمارے ساتھ گھلے ملے ہیں. ہر کمپنی کے اندر اس بات پہ تفریق تو نہیں ہوتی. تو مسلمان ہے تجھے جاب ملے گی, اگر تو عیسائی ہے تو جاب نہیں ملے گی. عیسائی بھی یہاں پہ جاب کریں, ہندو بھی جاب کریں, کاروبار بھی کر رہے ہیں. جن لوگوں نے جو ہے چرچ اور دوسرے جو گھر ہیں ان کو جلایا ہے,
تو آپ کے نزدیک ان لوگوں کے خلاف کیا لاہم استعمال کرنا چاہیے بینگ اے مسلم اور بینگ اے سٹیزن آف پاکستان؟ میں آپ کو بات تو میں سے باتیں نا، فساد اسلام کے اندر پسند نہیں کیا گیا، انتشار اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، اسلام کے اندر کسی کے املاک کو نقصان پہنچانا یا کسی کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا، اسلام اس چیز کو انکریج نہیں کرتا، سپورٹ نہیں کرتا، الاؤ نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جس بندے نے یہ جرم کیا ہے آپ اس کو پروب کریں۔ ایک ہوتا ہے گستاخ کا تو ظاہر سی بات ہے نا کہ گستاخ جس نے گستاخی کی ہے اس کے بارے میں تو ٹھیک ہے نا کہ اس کو جو بھی سزا کڑی سے کڑی ہو سکتی ہے وہ دی جائے۔ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی، ون لائنر بتاتا ہوں، جس بندے نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں لینا چاہیے تھا، اس کو مطابق اکارڈنگ سزا ملنی چاہیے۔ میں تو بڑی فیئر آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کرنے نہیں مانوں گا۔ میں مسلمان کی کوئی غلطی ہے اور کوئی جرم ہے، میں چاہوں گا اس کو سزا ملے۔ دین اسلام جو ہے وہ سزا اور جزا کے نظام کے اوپر قائم ہوا ہے۔ جو ناانصافی جس بندے نے کی اس کو سزا جب تک نہیں ملے گی وہ آپ ملک کے اندر امن قائم ہی نہیں کر سکتے۔ ناانصافی تو ٹالریبل ہے ہی نہیں کسی بھی طرح۔ جی تو یہ تھے ڈاکٹر سبیل اکرام، ان کی گفتگو آپ نے سنی اور جڑاوالا میں جو ایک قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آتا ہے اس حوالے سے انہوں نے تفصیلاً گفتگو کی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی مراد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔